السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک رمضان کے آخری عشرے کے صدقے ہماری ساری عبادات قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رمضان کی طاق راتیں چل رہی ہیں، اسپیشلی 27ویں ہیں، آخری 10 راتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور میں سوچ رہی تھی کہ اکثر ہم لوگ عید کی شاپنگ اور ان چیزوں میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ یہی وہ 10 دن ہوتے ہیں جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے باتیں بنوانی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری معافیاں قبول کرنی ہوتی ہیں۔ رمضان میں ایک سب سے بڑا جو ہمیں ایڈوانٹیج مل جاتا ہے وہ تہجد کا مل جاتا ہے کہ ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں سحری کے ٹائم پہ اور تہجد پڑھتے ہیں۔ مجھے ان دنوں تہجد پڑھ کے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے استطاعت دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے کہ میں ہر جمعرات کو روزہ رکھوں اور پھر اٹھ کے تہجد بھی پڑھا کروں۔ بلکہ روٹین میں ہی تہجد پڑھنے چاہیے، لیکن بچوں کے ساتھ ہم لوگ اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ اپنے لیے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا، اور یہ وقت جو ہم اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں وہ ہم خود کو دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت کا ہمیں صلہ ملنا ہوتا ہے اور اجر ملنا ہوتا ہے۔ اور آپ یقین کریں اتنا سکون ہوتا ہے عبادات میں کہ بس ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور شاید وہ کام جو ہیں وہ دعا سے ہونے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہو کہ ہم نے دعا کرنی ہے اور ہمیں وہ چیز ملنی ہو۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا بار بار مانگنا ہی اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز ڈیلے کر دیتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ ہم لوگوں کو اس کا بہترین مل جاتا ہے۔ اب ہم طاق راتوں کی کچھ عبادات کا ذکر کر لیتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمیں استغفر اللہ بہت زیادہ کرنی چاہیے، چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ہم پڑھ لیں، یا پھر آخری عشرے کی دعا جو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں سوچنے والے کہ اللہ تعالیٰ ہماری معافیاں نہیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری معافیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھیں؟ بس پھر جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہتری کے لیے ہی کرتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بس ایک کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے، یقین رکھیے۔ میرا ایمان خود کبھی کبھی اتنا ڈگمگا جاتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ نئی چیزیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں گی، اور آپ یقین کیجئے کہ موبائل اسکرول کرتے کرتے کبھی انسٹاگرام پہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، کبھی یوٹیوب پہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ چیز بھیجی ہے۔ کئی دفعہ آپ لوگ بھی ڈپریس ہوتے ہوں گے، انسٹاگرام کھولتے ہوں گے، یوٹیوب کھولتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی حدیث آپ لوگ کے لیے رکھی ہوتی ہے کہ ایک دم پڑھ کے آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ایسے ہی غیب سے مدد کرتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ میں خود اکثر شوق رہ جاتی ہوں۔ اچھا خیر، آج 27ویں کی شب ہے، ساری طاق راتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، لیکن یہ بھی امپورٹنٹ میں نے جو روٹین فالو کی تھی اپنی طاق راتوں میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ میں 12 بجے بچوں کو سلا دیتی تھی، اس کے بعد 12 سے 3:30 جتنا بھی ٹائم ہوتا تھا وہ میرا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا تھا۔ بس اس ٹائم میں ہوتی بھی اتنی خاموشی تھی، میرے ہسبینڈ بھی سو جاتے تھے، تو وہ جو خاموشی میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں نا، ان کا الگ ہی سکون ہے، الگ ہی چارم ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ جب بھی تہجد پڑھتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اکیلے میں پڑھا کریں، کیونکہ اکیلے میں ہم جو اللہ تعالیٰ سے باتیں شیئر کر سکتے ہیں نا، وہ کسی کے ساتھ، کسی کے سامنے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں وہ آخری 3 دن یا آخری 10 دن آرام سے اللہ تعالیٰ سے اپنی بانڈنگ بنا سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ سیکنڈ ایئر کے بعد اعتکاف بیٹھی تھی، تب اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی تھی کہ جو سمجھ بوجھ آج ہے، ابھی ہے، جو بانڈنگ اللہ تعالیٰ سے اب بن گئی ہے، تو اب دل کرتا ہے کہ وہ ٹائم واپس آ جائے، کیونکہ اکیلے ہوتے تھے تب آرام سے اعتکاف بیٹھ سکتے تھے، لیکن اب وہ والا ٹائم نہیں ہے۔ خیر، جب بچے بڑے ہوں گے تو شاید پھر موقع مل جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان جیسے جیسے میچور ہو جاتا ہے اس کی سوچ بھی ایسے ہی وسیع ہوتی جاتی ہے، چھوٹی چیزیں پھر میٹر نہیں کرتی لائف میں۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ میری کیا روٹین ہوتی ہے۔ میں 12 سے 1-1:30 بجے تک نماز پڑھ لیتی ہوں، نوافل پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد قرآن پاک پڑھتی ہوں تھوڑا سا، اور اس کے بعد آلموسٹ گھنٹہ میں بس جائے نماز پہ بیٹھ جاتی ہوں۔ اس میں کافی دیر میں بیٹھی رہتی ہوں اور بس جائے نماز پہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرتی رہتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے بس اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں میری بات اور ساری باتوں کا جواب دے رہے ہیں، رسپانس کر رہے ہیں۔ تو وہ بہت خوبصورت سا لمحہ ہوتا ہے، بہت خوبصورت سی فیلنگز ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگ کے دل پہ بھی کوئی بوجھ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، تو بس آدھا گھنٹہ نکالیے، جائے نماز بچھائیے اور رات کو اندھیرے میں اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے باتیں کیجیے، دیکھیے گا دل کا بوجھ کیسے ہلکا ہو جائے گا۔ اس ٹائم پہ تو ایک دم لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہو گیا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بھلے وہ ٹھیک ہو نہ ہو لیکن دل کو سکون آ جاتا ہے۔ اور بس چلتے پھرتے صبح سحری بناتے، شام کو افطاری بناتے، استغفار کیجیے، اور اب رمضان کے بعد بھی استغفر اللہ کا جو ہے وہ ورد جاری رکھیے زبان پہ۔ استغفر اللہ کے تو اتنے میریکلز ہیں یوٹیوب پہ بھرے پڑے کہ ہر وہ ناممکن کام جو ممکن نہیں ہو رہا وہ استغفر اللہ سے ممکن ہو جاتا ہے۔ بس میرا بہت دل کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں، کیونکہ پورا رمضان گزر گیا، ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وظیفوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔
آج میرا دل کیا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں اپنے، اور ایک سی افطاری کھا کھا کے دل بھر گیا تھا، تو آج میں نے سوچا کہ بس چکن بناتے ہیں اور چپس بناتے ہیں ساتھ. تو اس کے لیے میں نے چکن میرینیٹ کر دیا تھا. اس میں میں نے لہسن، ادرک، یوگرٹ اور جو سارے مسالہ دار ہیں نا مسالے ہیں ان کا پیسٹ بنا لیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کو ایئر فرائی میں رکھ لیا تھا. 2 سے 3 گھنٹے اچھے سے میرینیٹ ہم نے اس کو ہونے دینا ہے فریج میں یا فریزر میں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 180 ڈگری پہ ہم لوگوں نے اس کو ایئر فرائی میں رکھ دیا تھا. اگر آپ کے پاس اوون ہے تو اوون میں آپ رکھ لیں. اگر اوون نہیں ہے تو تب بھی، جب میرے پاس اوون نہیں تھا، ایئر فرائر نہیں تھا، تو میں کیا کرتی تھی کہ اس کو گرم پانی کی جو سٹیم ہوتی ہے نا اس کے اوپر سٹرینر رکھ کے اور اس کو فوائل میں فولڈ کر کے تو پھر آپ اس کے اوپر اس کو رکھتے، تو وہ بھاپ سے بھی اسی طرح 45 منٹس میں ریڈی ہو جاتا ہے. چکن آپ کا بہت مزیدار سا ریڈی ہو جاتا ہے. یہ ساتھ میں نے چپس بنا لیے تھے، اور ساتھ چٹنی کے لیے آج دھنیا پودینہ نہیں تھا، تو میں نے سوچا یہ میونیز اور چلی گارلک کیچپ کی چٹنی ٹرائی کرتے ہیں. میں اکثر یہ پہلے بنایا کرتی تھی لیکن اب میں نے اس کو بنانا چھوڑ دی. اس کے لیے ہمیں چاہیے میونی چلی گارلک سوس کیچپ، یا صرف میونیز کیچپ اور اس میں آپ لوگ ریڈ چلی ایڈ کر دیں تو وہ بھی اسی طرح بن جائے گی، اور گارلک کا پیسٹ ایڈ کریں گے تو وہ سیم ہی ٹیسٹ آئے گا جیسا کہ اس سے آئے گا. اس میں نے میونی ڈال دی تھی، کیچپ ڈالوں گی، چلی گارلک سوس ڈالوں گی، اس کے علاوہ اوریگانو ڈالوں گی، نمک اور کالی مرچ ڈال کے اس کو مکس کر دوں گی تو چٹنی ریڈی ہو جائے گی. اس کو پکوڑوں کے ساتھ کھانے میں بہت مزہ آتا ہے، چکن کے ساتھ اور فرائز کے ساتھ، جس مرضی کے ساتھ آپ کھائیں بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے. بس یہ چٹنی ریڈی ہو گئی تھی، چپس بھی ریڈی ہو گئے تھے، چکن بھی ریڈی ہو گئے تھے. بس افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا. افطاری کی ہم لوگوں نے، مزہ آیا آج افطاری کرنے میں کیونکہ تھوڑی سی ڈفرینٹ افطاری تھی، نارمل سے ہٹ کے تھی. اچھا خیر، بس آخر پہ جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہم لوگوں نے رمضان میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. ہمارے روزوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، ہماری عبادات میں کوئی کمی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، تو بس اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں. اور بس آخر پہ ایک التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم سب کو جنت میں لے کے جائے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھیں. تو آپ لوگ بھی جب روزہ کھلنے والا ہوتا ہے نا، بس جب کھجور پکڑنی ہوتی ہے، آپ نے کھجور کھانے ہوتی ہے، اس سے 1 منٹ پہلے دعائیں کیا کریں تو اس ٹائم پہ دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول و منظور فرمائیں، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا. اللہ حافظ.